بہن اور بھائیوں، السلام علیکم۔ آپ کا میزبان وحید جی آپ سے مخاطب ہے۔ خرید موجود، خرید مطلوب۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ شاہ بھی حسین ہے، بادشاہ بھی حسین ہے، دین بھی حسین ہے، دین کو پناہ دینے والے بھی حسین ہیں۔ سر دے دیا مگر نہیں دیا اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہی حسین ہے۔ کربلا میں لٹنے والے تاجداروں کو سلام، کربلا میں لٹنے والے تاجداروں کو سلام، گلشن اسلام کی تازہ بہاروں کو سلام۔ معزز بہن اور بھائیوں، اور پھر حضرت امام علی مقام علیہ السلام آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ یزیدی فوج اپنے اپنے مقام پر رک جاتی ہے۔ ہر شخص امام علی مقام علیہ السلام کا اس انداز سے میدان میں آنا حیرت سے دیکھ رہا ہے۔ شدت کی گرمی ہے، آگ برساتی ہوئی جسموں کو جھلستی جا رہی ہے۔ ننھا سا پھول اور بھی مرجھایا جاتا ہے۔ آپ نے اس پر دامن کا سایہ کیا ہوا ہے۔ شاہ روکتے ہیں دھوپ کو دامن عبا سے، شاہ روکتے ہیں دھوپ کو دامن عبا سے، ٹھنڈا ہوا جاتا ہے بدن گرم ہوا سے۔ حضرت امام علی مقام علیہ السلام کے ہاتھوں میں معصوم علی اصغر کو دیکھ کر رضوان جنت ایک دوسرے کو یوں کہتے تھے، وہ دیکھو ادھر شہ بالا کے پسر کو، وہ دیکھو ادھر شہ بالا کے پسر کو، خورشید نے ہاتھ پہ اٹھایا ہے قمر کو۔ حوریں اور فرشتے دام بخود ہو کر اس منظر کو دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں فاطمہ کا لال کس طرح سوال کرتا ہے۔ یہ سب کے لیے انوکھی بات تھی۔ جس نے کبھی سوال نہیں کیا تھا وہ سوال کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ جو کوثر اور سلسبیل کے چشموں کا مالک ہے وہ ایک گھونٹ پانی ان سے طلب کرنے جا رہا ہے جو اس کے جوان بھائیوں، بھتیجوں، بھانجوں اور بیٹوں کو خون میں نہلا چکے ہیں۔ پیکر سخاوت نے سوال کیا کرنا تھا؟ تصویر شہادت کے خاکوں کو مکمل فرمانا تھا۔ خدا تعالی کی امانت کو دربار خداوندی میں واپس کرنا تھا۔ خدا تعالی نے ایمانتیں واپس مانگی تھیں۔ شبیر باسد خلوص و نیاز پیش کر رہے تھے۔ آپ علی اصغر کے لیے بھی پانی کا سوال کر کے بھی کسی کا سوال پورا کر رہے تھے۔ جناب زینب کا سوال، جناب رباب کا سوال، جناب ام لیلہ کا سوال، جناب سکینہ کا سوال۔ سخی ابن سخی تھا، سخیہ کا بیٹا تھا، کیسے سوال رد کرتا؟ ان کا سوال تو پورا کر دیا، مگر خود سوال کرنا کب آتا ہے؟ سوال کرنے کے عادی ہوتے تو یزیدیوں سے پانی ضرور حاصل کر لیتے، مگر حسین علیہ السلام تو صرف اور صرف خداوند ذوالجلال کے سائل تھے۔ آپ قوم اشقیاء سے ذرا ہٹ کر رک جاتے ہیں۔ علی اصغر کو دامن میں چھپایا ہوا ہے اور فرماتے ہیں، ان پھول سے رخساروں کے کملانے کو تو دیکھو، ان پھول سے رخساروں کے کملانے کو تو دیکھو، گہوارے سے میدان میں چلے آنے کو تو دیکھو، ان سوکھے ہوئے ہونٹوں کے مرجھانے کو تو دیکھو، غش آنے کو اور سانس الٹ جانے کو تو دیکھو۔ ناحق ہے عداوت تمہیں نازوں کے پلے سے، پھر دو گے تو پانی بھی نہ اترے گا گلے سے۔ صدائے سرفروش آئی، حسین علیہ السلام اپنے معصوم کو دامن کی ہوا دے لو، اس کے خشک ہونٹوں پر اپنی خشک زبان پھیر لو، اس کی جبین کو بوسہ دے لو، اس کی گردن چوم لو، اس سے پیار کر لو، تیرے دشمن شریف نہیں ہیں۔ حسین، یہ بدماش لوگ ہیں، بے ضمیر اور بے حیا لوگ ہیں، بے غیرت اور بد فطرت انسان ہیں۔ یہ نہیں جانتے کہ جنگوں میں عورتوں اور بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ یہ غیرت مند دشمن ہوتے تو تیرے اہل بیت پر پانی کبھی نہ بند کرتے۔
اب بھی یہ آب شیریں کے بدلے تیرے معصوم اصغر کو زہر کی آب دیتے ہوئے تیر کا تحفہ دیں گے۔ علی اصغر کے سینے پر اپنا ہاتھ رکھ دو تاکہ اس کی بے قراری ختم ہو جائے۔ تیرے دشمنوں کے سینہ میں بغض اور کینہ کی غلاظت ہے، اور تیرے لال کا سینہ تیری ہی طرح طیب و طاہر اور پاک ہے۔ بقول شاعر، اس ننھے سے کرتے کے تلے چاند کا سینہ نہیں، ایک در نجف کا ہے نگینہ۔ اب خون میں یہ ڈوب کے یاقوت بنے گا، جس جھولے میں یہ پلتے تھے تابوت بنے گا۔ صدائے سرفروش کے ساتھ ہی یزیدیوں کے لشکر سے شمر ملون کی آواز آئی۔ سن کر یہ سخن کہنے لگا شمر بد اختر، اچھا یہ بہانہ ہے کہ ہو خود پیاس سے مضطر، ہم سمجھے کہ ہلے سے طلب کرتے ہو پانی، بچے کے وسیلے سے طلب کرتے ہو پانی۔ شمر نے کہا، ہمیں معلوم ہے کہ تمہارے ساتھ کافی بچے ہیں، اب تم ایک ایک کو ایسے اٹھا کر لے آؤ گے اور پانی حاصل کر کے اپنی پیاس بجھا لو گے، مگر یہ تمہارا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا، ہم تمہیں ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دے سکتے۔ اور پھر اپنے سپاہیوں کو تیر برسانے کا اشارہ کر دیا۔ ملعون و مردود ہرملہ نے زہر میں بجھا ہوا تیر چھلے پر چڑھایا، اور پھر سنسناتا ہوا تیر شیرخوار بچے کی گردن کے پار ہو کر امام مظلوم علیہ السلام کے بازوں کو بھی زخمی کر گیا۔ زخمی جگر لائنوں نے توڑا حسین کا، بچہ بھی شیرخوار نہ چھوڑا حسین کا۔ امام مظلوم نے ایک ہاتھ سے معصوم کو سنبھالا اور دوسرے ہاتھ سے تیر کا پھل اس کی گردن سے کھینچ کر نکال دیا۔ باپ نے بیٹی کی گردن سے تیر کس طرح کھینچا ہوگا یہ تو محسوس کیا جا سکتا ہے، مگر الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تیر کا پھل کھینچا تو خون کی دھار امام کے چہرے کی طرف گئی، آپ نے اس خون کو چہرے پر ہی مل لیا، اور اصغر نے بے آواز ہچکی لے کر دم توڑ دیا۔ اصغر کی ہچکی آخری گرچہ تھی بے صدا، پھر بھی زمین و آسمان کے دل دہل گئے۔ ننھے سے پھول پہ یہ ظلم ستم دیکھا تو کائنات لرز اٹھی، آسمان کی چیخیں نکل گئی، زمین کانپ اٹھی، فرشتوں کے سینے چر گئے، حوروں کے کلیجے کٹ گئے، عرش تھر تھرا اٹھا۔ آب کوثر نے ننھے پیاسے کی آمد دیکھی تو پارے کی طرح تڑپنے لگا اور جوش میں آ کر کناروں سے بہہ نکلا۔ انسانیت لرزنے لگی، معصومیت کی شہرہ کٹ گئی۔ جد اصغر دے نازک حلقوں چھٹیا خون فوارا، حوراں تڑفیاں جنت اندر، کمب گیا جگ سارا۔ صدقے صبر تیرے تو سائم سید شاہ اسوار، جان دتی پر آن نہ دتی حیدر دے دلدار۔ بہن اور بھائیو، اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل وحی جیو پوئٹری پر نئے آئے ہیں تو ہم آپ سے ملتمس ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلد سے جلد مل جائے۔ ہماری ویڈیوز لائک کر کے اپنے فرینڈز فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کریں۔ کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی آراء سے ہماری رہنمائی فرمائیں۔ آپ کے یہ پیار بھرے اقدام ہمارے لیے حوصلہ افزا ہوں گے۔ جزاک اللہ۔